کسی دانشور کا قول ہے کہ اگر آپ کو ایک مؤثر استاد بننے کی فکر کھائی جاتی ہے تو یقین مانیں کہ آپ پہلے ہی ایک شاندار استاد ہیں۔ ایک عظیم استاد بننے کا سفر چنداں آسان نہیں ہے۔ یہ عمل برگد کے پیڑ اگانے کے مترادف ہے جس کو جوان ہونے میں زمانے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہترین استاد کو کتاب سے نہیں دل سے پڑھانا پڑتا ہے۔ جب وہ دل سے پڑھاتا ہے تو وہ ایسا چراغ بن جاتا ہے جو خود تو رفتہ رفتہ جل جاتا ہے مگر بہت سی زندگیوں کے چراغ روشن کر جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مؤثر استاد بننے کے 7 اصولوں پر بات کریں گے۔ اصول نمبر 1، ٹیچنگ ایک ذمہ داری، ایک پیشن۔ ٹیچنگ کو بطور پروفیشن نہیں بلکہ بطور ذمہ داری لینا چاہیے۔ ایک بہترین ٹیچر کا مقصد ٹائم پاس کرنا ہوتا ہے، نہ پیسے کمانا ہوتا ہے۔ ایک استاد کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے پیشے سے محبت کرتا ہے۔ وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اس کی محنت کئی نسلوں کے مستقبل کا فیصلہ کر رہی ہے۔ وہ اپنی جہد مسلسل سے ایک قوم، ایک نسل کو شعوری طور پر پروان چڑھا رہا ہے۔ وہ نیم خوابیدہ دلوں کو زندگی اور بیداری عطا کر رہا ہے۔ وہ بے رنگ تصویروں میں رنگ بھر رہا ہے۔ ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیشے کو سراہتا ہو اور اس پر فخر کرتا ہو۔ پڑھانے کے لیے عارضی پیشہ اختیار کرنا اور ہمہ وقت کسی منافع بخش پیشے میں چھلانگ لگانے کے لیے تیار رہنے والا شخص کبھی بھی ایک اچھا استاد ثابت نہیں ہو سکتا۔ وہ شکر جیسے عظیم الشان جذبے سے مالو مال ہوتا ہے کہ وہ اپنے علم کا چراغ جلا کر دوسروں میں روشنی بانٹ رہا ہے، اور یہی تو علم کی نعمت کا عملی شکر ہے۔ ایک حقیقی استاد معاوضے کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ وہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ وہ یہ محنت اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پر بھی کر رہا ہے اور اس سے اس کی روح کو توانائی مل رہی ہے۔ روح کی توانائی کا حصول ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اصول نمبر 2، استاد بطور موٹیویٹر۔ ایک بہترین ٹیچر ہمیشہ موٹیویٹڈ اور فل آف انرجی ہوتا ہے۔ وہ اپنے انداز اور اپنے رویے سے اپنی روح کی انرجی اپنے بچوں کو منتقل کرتا ہے۔ وہ اپنے تمام متعلقین کے ساتھ ٹرو کنسرن رکھتا ہے۔ ایک اچھے استاد کے لیے صرف پڑھا دینا کافی نہیں ہے بلکہ وہ اپنے طلباء کو عمل کے لیے اکساتا ہے، ان میں قوت ارادی پیدا کرتا ہے، عزم اور انرجی عطا کرتا ہے۔ شوق اور جذبے سے پڑھایا جانے والا ایک ایک حرف بے پناہ طاقت کا حامل ہوتا ہے۔ استاد کا کام شاگرد کے اندر علم کی پیاس جگانا ہے۔ اگر یہ پیاس جاگ گئی تو دنیا بھر کے علوم اور فنون سیکھنا آسان ہو جاتا ہے، پھر اسے اس کی منزل کے حصول سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک گھوڑے کو پیاس لگی ہو اور 10 لوگ اسے پانی پینے سے روکنے کی کوشش کریں تو وہ اسے روک نہیں پائیں گے کیونکہ اسے شدید پیاس لگی ہوئی ہے، اور اسی طرح اگر ایک گھوڑے کو پیاس نہ لگی ہوئی ہو اور 10 لوگ اسے زبردستی پانی پلانا چاہیں تو وہ کبھی بھی اس کو پانی نہیں پلا پائیں گے کیونکہ اسے پیاس ہی نہیں لگی ہوئی۔ بالکل اسی طرح ایک شاندار استاد کا کام اپنے طلباء کے سامنے علوم کی بارش کرنا نہیں ہے بلکہ ان کے اندر علم کی پیاس جگانا ہے۔ اگر استاد سے طلباء کو موٹیویشن نہیں ملتی تو وہ بہترین استاد کی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اصول نمبر 3، اپنے مضمون سے گہری آشنائی۔ ایک اچھے ٹیچر بننے کے لیے اپنے مضمون پر گرپ ہونا بہت ضروری ہے۔ ٹیچر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیسن کو پلان کرے، اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ ہونے کے باوجود وہ بک ریڈنگ کی عادت کو اپنائے۔ کتاب بینی اس کے علم کو جلا بخشے گی اور اسے اپنے علم میں تازگی محسوس ہوگی۔ مضمون پر مہارت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مضمون کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ کرتا رہے۔ وہ اپنے مضمون سے متعلق ہونے والی نئی تحقیقات پر نظر رکھے اور ان سے نت نئی چیزیں سیکھنے کی جستجو میں لگا رہے۔ وہ ایک استاد ہونے کے ساتھ ساتھ ایک طالب علم کا سا مزاج اپنائے رکھے اور سیکھنے کی خواہش کو زندہ رکھے۔ اصول نمبر 4، استاد بطور لیڈر۔ ایک ٹیچر ایک بہترین لیڈر ہوتا ہے۔ وہ اپنے سے جڑے ہر شخص کو اس کی منزل کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ منزلوں کی بلندی اور راستوں کی کٹھنائیوں سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے۔ وہ ہر طالب علم کے پوٹینشیل کو پہچانتا ہے، لہٰذا وہ کسی حالت میں بھی کسی کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا۔ وہ سب کو اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کا فن بخوبی جانتا ہے۔ وہ مستقبل پر گہری نگاہ رکھتا ہے، اس لیے وہ اپنے شاگردوں کو آنے والے حالات سے آگاہ کرتا ہے اور انہیں اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ ایک بہترین لیڈر کی طرح بے لوث ہوتا ہے، اسے کسی سے کوئی لوبھ یا لالچ نہیں ہوتا۔ اس کے راستے میں جیسی بھی مشکلات آئیں اس کی نظر منزل پر گڑی رہتی ہے، لہٰذا وہ کسی بھی تنگی اور ترشی کو اپنے خاطر میں لائے بنا اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہمیشہ سعی اور کوشاں رہتا ہے۔ اصول نمبر 5، یقین کامل۔ ایک اچھا ٹیچر طلبہ کو یقین کی دولت سے مالا مال کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ خدا اور خدا کے کرم پر یقین دلاتا ہے۔ ایک اچھا استاد بچوں کو یہ ازبر کرواتا ہے کہ یقین کا پہلا نمبر ہے، ذہین کا نہیں۔ وہ بچوں کو ان کی محنت اور صلاحیت پر یقین دلواتا ہے کہ رب نے کبھی کسی کی محنت ضائع نہیں کی۔ وہ بچوں کو ایسے مقام پر لے آتا ہے کہ ان کے دل میں یہ یقین راسخ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ بچوں کی آنکھوں میں امیدوں کے دیے روشن کرتا ہے۔ وہ یقین دلاتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو قدرت اس کی معاون ہو جاتی ہے اور اس کے لیے راستے بنانا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے کہ پائلو کوئلو کے لکھتا ہے، جب تم کسی چیز کی بھرپور دل سے خواہش کرتے ہو تو یہ ایک مثبت طاقت ہوتی ہے اور کائنات کی ہر چیز تمہاری مددگار ہو جاتی ہے کہ تم اسے حاصل کر لو۔ جیسا کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، اللہ اس کا ساتھ ضرور دیتا ہے جو ثابت قدم ہوتا ہے۔ اصول نمبر 6،
बामकसद तर्ज जिंदगी। एक बेहतरीन टीचर बामकसद होता है। उसका मकसद दिहाड़ीदार मजदूर की तरह पैसे कमाना नहीं होता, बल्कि बच्चों को विजन देना होता है। एक बेहतरीन टीचर अपनी जिंदगी में मकसद पैदा करता है। उसे नस्ल नौ को मकसदियत अता करने की भारी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लिहाजा उसके पास मकसद होना बहुत जरूरी होता है। अगर एक उस्ताद की जिंदगी में कोई मकसद है तो ये शऊर उसके बच्चों में मुंतकिल होगा। तहकीक बताती है कि दुनिया के 97% लोग मकसद से आरी जिंदगी गुजारते हैं। सिर्फ 3% के पास मकसद हयात होता है। यही 3% लोग 97% पर राज करते हैं। यही अमीर होते हैं और यही गैर मामूली तरक्की करते हैं। उस्ताद जानता है कि मकसद के बगैर जिंदगी जानवर की सी जिंदगी है, लिहाजा वो बच्चों को बड़े ख्वाब और जिंदगी के मकासद अता करता है और ख्वाबों की ताबीर का इसमें आज़म यानी मेहनत और यकीन अदा करता है। उसूल नंबर 7, टीम वर्क। दुनिया का हर इंसान तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। वो तालिब इल्म हो, उस्ताद हो, बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, वकील हो, उसका ताल्लुक किसी भी शोबा है जिंदगी से हो, वो एतराफ करेगा कि वो तरक्की करना चाहता है। लेकिन उसे तरक्की का सबसे बड़ा राज पता नहीं होता। वो राज ये है कि दुनिया में तरक्की सिर्फ वही लोग करते हैं जो दूसरों को साथ लेके चलने वाले होते हैं। एक बेहतरीन टीचर टीम बनाना जानता है। वो किसी भी काम के लिए मुनासिब तरीन इंसान के इंतखाब का फन जानता है। वो हमेशा एक कोऑपरेटिव इंसान की तरह हर तालिब इल्म के साथ कोऑपरेट करता है। वो अपनी हौसला अफजाई से लोगों की हिम्मत बढ़ाता है। वो हर चीज को तासुब की ऐनक उतार कर देखता है। उसकी ये खूबी एक बेहतरीन टीम बनाने में मुआविन साबित होती है। एक बेहतरीन टीम लीडर की तरह वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट का किरदार अदा करता है।